أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم ألا تؤمنوا بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. گر نہ جائے ایسے گر نہ جائے ایسے نیچے ٹھیک ہے بیلنسڈ ہے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. حضرات گرامی، گزشتہ رمضان میں میں نے آندھرا پردیش کے ایک ضلع کرنول میں قرآن حکیم کے 30 پارے کی تفسیر کی تھی. ہر ایک پارے کی سیڈیز اب دستیاب ہیں. ہر ایک بیان کو ریکارڈ کیا گیا تھا، لیکن سوئے اتفاق جس دن 7ویں پارے کے مطالب کا خلاصہ بیان کرنا تھا اس دن لائٹ نہیں تھی، 7واں پارہ ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا. تو آج ہم چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم کے 7ویں پارے کے مطالب کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. آج اس پارے کے ابتدائی نصف حصے کی تفسیر، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ آدھے پارے کے مطالب کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، اور کل انشاءاللہ اسی وقت اگر حیات رہی تو دوسرے نصف کے مطالب کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. آپ حضرات کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ 7ویں پارے کی ابتدا اس آیت کریمہ سے ہو رہی ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. در حقیقت اس آیت کریمہ سے پہلے پچھلی آیات میں اہل کتاب کے فضائح اور ان کی بری روشوں کو بیان کیا گیا تھا. یہ بتایا گیا کہ یہود دین کو بالکلیہ چھوڑ کر کے دنیاوی لذات میں منہمک اور مستغرق ہو گئے، جو ان کے تفریط فی الدین کا سبب بنا. اور نصارہ نے بالکلیہ دنیا کو چھوڑ کر کے دین کو پکڑ لیا اور وہ روحانیت میں منہمک اور مستغرق ہو گئے، جو ان کے افراط فی الدین کا سبب بنا. بالفاظ دیگر یوں کہہ لیں کہ ایک گروہ یعنی یہود دنیا پرست ہو گیا اور دوسرا گروہ نصارہ کا اس کو روحانیت کا ہیضہ ہو گیا. ایک تفریط میں مبتلا ہو گیا اور ایک افراط میں. اور آپ کو معلوم ہے
کہ سیدھا راستہ صراط مستقیم افراط اور تفریط کے درمیان ایک معتدل راستے کو کہتے ہیں، جو راستہ سیدھا رضوان الہی کی منزل تک جاتا ہے۔ نصارہ افراط میں مبتلا ہو گئے اور یہود تفریط میں۔ ایک نے دین کو بالکلیہ چھوڑ کر کے دنیا کو پکڑ لیا، اور ایک نے دنیا کو بالکل چھوڑ کر کے دین کو مکمل پکڑ لیا۔ جبکہ صراط مستقیم ان دونوں کے بین بین ہے۔ عارف رومی نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے، کہتا ہے کہ کشتی کے لیے پانی تو ضروری ہے، اس لیے کہ اگر پانی نہ ہو تو کشتی چل ہی نہیں سکتی۔ کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، اسی طرح انسانی جسم کے لیے دنیا ضروری ہے۔ انسان بغیر دنیا کے زندہ رہ نہیں سکتا، جس طرح کشتی بغیر پانی کے چل ہی نہیں سکتی۔ لیکن اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک لمیٹیشن ہے۔ وہ کیا؟ کہ کشتی پانی پر تو چلے گی، بغیر پانی کے کشتی نہیں چل سکتی، لیکن کشتی اسی وقت چل سکتی ہے پانی کے اوپر جب پانی ہمیشہ نیچے ہو۔ اگر پانی کشتی کے اوپر آ گیا تو کشتی بھی ڈوب جائے گی اور بیٹھنے والے بھی ڈوب جائیں گے۔ ایسے ہی جب تک انسان دنیا میں ہے تب تک اس کے لیے دنیا تو ضروری ہے، بغیر دنیا کے وہ دنیاوی سفر طے ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمیشہ دنیا مغلوب ہونی چاہیے۔ اگر دنیا اس کے اوپر آ گئی تو اس کا حال وہی ہوگا جو اس کشتی کا ہے اور اس کشتی کے سوار لوگوں کا ہے جس کشتی کے اوپر پانی آ گیا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم نے کہیں دنیا کو متاع غرور کہا ہے اور کہیں دنیا کو متاع حسن کہا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دونوں بیانات میں تضاد ہے۔ ایک جگہ فرما رہا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا۔ اگر تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور توبہ کرو تو اللہ تمہیں متاع حسن دے گا۔ یعنی اللہ نے یہاں دنیا کو متاع حسن کہا ہے، اچھی پونجی۔ اور ایک جگہ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی در حقیقت کامیاب ہوا۔ رہا دنیا کا معاملہ وہ تو متاع غرور ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو ایک جگہ قرآن دنیا کو متاع غرور کہتا ہے اور دوسری جگہ قرآن دنیا کو متاع حسن کہتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے دونوں بیانات میں تضاد ہے، لیکن حقیقت میں تضاد ہے نہیں۔ اگر دنیا کے ساتھ دین ہو تو دنیا متاع حسن ہے، اور اگر دنیا کے ساتھ دین نہیں ہے، مذہب بیزاری اور آخرت فراموشی ہے تو دنیا متاع غرور ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کہیں دنیا کو متاع غرور کہا ہے اور کہیں دنیا کو متاع حسن کہا ہے۔ پیغام یہ دیا گیا قرآن کی طرف سے تمام انسانیت کو، یہ میسج دیا گیا کہ دنیا کو لو مگر دین کے ساتھ، مذہب بیزاری اور آخرت فراموشی کے ساتھ نہیں۔ یہی راستہ افراط اور تفریط کے بین بین ہے، اور اسی حقیقت کو سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں بیان کیا گیا ہے۔
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. گویا صراط مستقیم جس راستے کا نام ہے وہ راستہ مغضوب علیہم اور ولا الضالین کے راستوں کے بیچ بیچ جا رہا ہے. مغضوب علیہم کون ہے؟ یہود ہیں. اور ضالین کون ہے؟ نصارہ ہیں. تو ایک ہے مغضوب علیہم کا راستہ یہود کا جو تفریط میں مبتلا ہو گئے، اور ایک راستہ ضالین کا ہے، اور ضالین سے مراد نصارہ ہے جو افراط میں مبتلا ہو گئے. تو افراط اور تفریط کے درمیان جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ کسی گروہ کے اندر سارے لوگ خراب نہیں ہوتے، کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں. ان اچھے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا. وہ اچھے لوگ کون ہیں؟ بتایا گیا کہ کچھ یہودی علماء اور کچھ نصارہ کے پادری، نصارہ کے راہب اللہ نے ان کی یہاں تعریف فرمائی ہے، توصیف فرمائی ہے. فرمایا قسیسین و رہبانا وہم لا یستکبرون. یہ قسیس یہ عالم اہل کتاب کے، اور رہبان دنیا کو چھوڑ دینے والے راہب لوگ، یہ تکبر نہیں کرتے. انہوں نے جیسے ہی قرآن کو سنا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. انہوں نے جیسے ہی اس کتاب کی آیتیں سنی، اے ہمارے رسول جو آپ پر نازل کی گئی ہے، تو اس کتاب کی آیتوں کو سن کر کے ان کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری ہو گئے. یہ کون لوگ تھے؟ قسیس اور رہبان، اہل کتاب کے علماء اور پادری. یہ غالباً اس وقت کا واقعہ ہے جب حبش کا بادشاہ اسحمہ، جس کا لقب نجاشی تھا، اس کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کرنی شروع کی، تو سارے قسیس، سارے رہبان قرآن کی آیتیں سن کر کے زار و قطار رونے لگے. پورا دربار آنسو میں ڈوب گیا. اللہ نے انہی اہل کتاب کے علماء اور اہل کتاب کے رہبان کی تعریف فرمائی ہے کہ انہوں نے جیسے ہی قرآن سنا، قرآن سنتے ہی بے تحاشا حق سامنے آ جانے کے بعد، مما عرفوا من الحق، حق کو پہچان لینے کے بعد، حق کی آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہاں قرآن حکیم نے ایک پیغام دیا ہے، ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ قبول حق کی راہ میں 3 روڑے ہوتے ہیں. یہ 3 چیزیں جہاں موجود ہوتی ہیں آدمی حق کو قبول نہیں کرتا: جہل، حب دنیا، حسد و تکبر. اگر آدمی کے اندر حسد و تکبر آ جائے حق کو قبول نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی یہودیوں کا ذکر فرمایا ہے، اکثر جگہ پر یہ فرمایا کہ یہودی میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بھلا بتائیے لاکھوں کے مجمع میں کیا انسان اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی کرے گا؟ شیور نہیں، یقیناً پہچان لے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو جس طرح انسان لاکھوں کے مجمع میں اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا، اہل کتاب کا وہی حال ہے. یہ میرے نبی کو اسی طرح پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. فرمایا گیا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جن کو ہم نے کتاب دیا، یعنی اہل کتاب، یہ میرے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. دیکھیں معرفت ہو چکی ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. اس کے بعد بھی کون سی چیز مانے تھی نبی کی دعوت پر لبیک کہنے سے؟ حسد اور تکبر. یہ تو اسماعیلی خاندان کا ہے. جتنے انبیاء آئے وہ سب اسحاق کے خاندان سے آئے. یہ اکیلا نبی ہے جو اسماعیلی خاندان سے آیا.
اگر ہم اس کی بات مان لیں تو ہماری ناک کٹ جائے گی نا. حسد اور تکبر. اب یہ حسد اور تکبر چاہے خاندانی ہو، نسبی ہو، حسبی ہو، کسی بھی طریقے کا ہو سکتا ہے. تو حسد کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا. تو قبول حق کی راہ میں ایک روڑا ہوتا ہے، حسد اور تکبر. تکبر حق کو قبول نہیں کرنے دیتا، حسد حق کو قبول کرنے کی راہ میں آڑ بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے. اور دوسری چیز جہل. جہل یعنی علم کی ضد جہل، یعنی آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا، جاہل ہے وہ. تو یہ جہالت آدمی کو حق قبول نہیں کرنے دیتی. تو حق کے قبولیت کی راہ میں ایک روڑا ہے جہالت، اور تیسرا روڑا ہے حب دنیا. اگر حق کو قبول کر لو تو دنیا چھوٹ جائے گی نا. آج دیکھیے بہت سارے گروہ ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، ان کے بڑے بڑے علماء ہیں، صاحب جب و دستار. وہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اصل شریعت کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اصل اسلام کیا ہے. انہیں معلوم ہے کہ مدینے سے جو اسلام نکلا تھا اس کی حقیقی شکل کیا ہے. لیکن سب کچھ جاننے کے بعد وہ بدعتوں کے پلیٹ فارم پر جمے ہوئے ہیں. حق کو قبول کرنے سے رکے ہوئے ہیں. کون سی چیز؟ حب دنیا. اگر ہم حق کو قبول کر لیں تو ہمارے پیٹ کا کیا ہوگا، ہمارے وقار کا کیا ہوگا، ہماری ناک کا کیا ہوگا؟ ہم جب چلیں گے تو ہٹو بچوں کی آوازیں کیسے آئیں گی؟ ہمارے ہاتھوں کو بوسہ کون دے گا؟ ہمارے پیروں کو بوسہ کون دے گا؟ ہمارے دامنوں سے لوگ وابستہ کیسے رہیں گے؟ یہ حب دنیا در حقیقت قبول حق کی راہ میں ایک بہت بڑا روڑا ہے. تو آدمی حق کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ 3 ریزنز ہیں اس کے، 3 بنیادی باتوں کی وجہ سے: جہل، حسد و تکبر اور حب دنیا. فرمایا گیا یہی 3 چیزیں ان میں نہیں تھیں. جنہوں نے قرآن حکیم کو سنا، حق کو پہچان لیا، اور حق کو پہچاننے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے گئے. ایک تو قسیس، یعنی یہ عالم تھے، جاہل نہیں تھے. دوسرے رہبان، راہب. راہب کون ہوتا ہے؟ جو دنیا کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں نکل گیا ہو. اور جنگلوں میں کون نکلتا ہے دنیا کو چھوڑ کر کے؟ جس کے پاس حب دنیا نہ ہو. قسیس کے پاس علم تھا. دیکھیں، رہبان کے پاس تواضع اور خاکساری تھی. جہل کی ضد علم جو قسیس کے پاس تھا، اور حب دنیا کی ضد رہبانیت جو رہبان کیا تھی. اور تیسری چیز وہم لا یستکبرون، ان کے اندر تکبر نہیں تھا. اللہ گویا قسیس کہہ کر کے علم کی طرف اشارہ ہوا، رہبان کہہ کر کے حب دنیا کی طرف اشارہ ہوا، اور وہم لا یستکبرون کہہ کر کے غرور و تکبر اور حسد کی طرف اشارہ ہوا. قرآن حکیم کتنی گہری کتاب ہے، غور کرنے کے بعد کیسے رموز اور اسرار اور نکات واضح ہوتے ہیں. قرآن نے پیغام دے دیا کہ اگر ان 3 چیزوں کی اینکیں انسان اپنی آنکھوں پر لگائے ہوئے ہے تو کبھی حق کو قبول نہیں کر سکتا. جہالت کی اینک، حب دنیا کی اینک، حسد و تکبر کی اینک. اگر ان 3 چیزوں کی اینکیں لگی ہوئی ہیں، ان 3 چیزوں کے چشمے لگے ہوئے ہیں، تو کبھی بھی اس چشمے سے حق دکھائی نہیں دیتا. ظاہر ہے کہ جہالت کا چشمہ آنکھوں پر سے ہٹاؤ، حب دنیا کا چشمہ اپنی آنکھوں پر سے ہٹاؤ، تکبر کا چشمہ اپنی آنکھوں پر سے ہٹاؤ، تب آپ دیکھیں گے حقیقت کو روشنی میں نہائے ہوئے. تب آپ کے سامنے حقیقت واشگاف، حق آپ کے سامنے کھل کر آئے گا. اللہ کو یاد کر کے جو آدمی رو پڑے، جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشا بعبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق فی المسجد
ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواہ مسلم فی کتاب الزکات. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الزکات میں لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے عرش کا سایہ, لیکن جب یہاں کہا گیا اللہ کا سایہ تو اللہ کا سایہ مان لیتے ہیں نا. کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہے, ٹھیک ہے, اللہ کے 2 ہاتھ ہیں, ٹھیک ہے, ہاتھ کیسے معلوم ہے, پیر ہیں اس کے معلوم ہے, پنڈلی ہے پتہ نہیں کیسی ہے بس, کان ہیں پتہ نہیں کیسے ہیں, آنکھیں ہیں کیسی ہے معلوم نہیں. یعنی ہم اللہ تبارک و تعالی نے جن جن صفتوں کا اس بات فرمایا ان تمام صفات کا اس بات ہم کرتے ہیں بغیر کسی تعویل کے, بغیر کسی تحریف کے, بغیر کسی تعویل کے, بغیر کسی تشبیہ کے, بغیر کسی تجسیم کے. تو جب یہاں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس کا سایہ ہے, مان لیتے سایہ ہے, کیسا ہے معلوم نہیں, لیس کمثلہ شیء, اس کے مثل کوئی شے نہیں, لہذا اس کا سایہ بھی کیسا ہوگا معلوم نہیں, اس کے مثل کوئی شے نہیں. تو 7 آدمی وہ کون ہوں گے جو اللہ کے سائے میں ہوں گے؟ الامام العادل, انصاف کرنے والا پنچ, انصاف کرنے والا آفیسر, انصاف کرنے والا بادشاہ, انصاف کرنے والا فرما روا, انصاف کرنے والا حاکم. دوسرے وشاب نشا بعبادت اللہ, وہ نوجوان جس کا لمحہ لمحہ جوانی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرا ہو. جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے, اس لیے کہ یہ جو دور ہوتا ہے بڑا اول جلول ٹائپ کا ہوتا ہے, آدمی اللہ سے کم ہی جڑتا ہے. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ نوجوان جو اس خطرناک قسم کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے ہوئے. ایسے لوگوں کے بارے میں منادی کی جائے گی کہ ذرا وہ میرے سائے میں آ جائیں. وشاب نشا بعبادت اللہ. تیسرے ورجل قلبه معلق فی المسجد, وہ آدمی مسجد سے نکلا کہ مسجد میں پھر دل لگا ہوا ہے کہ کب شاہی اعلان کا اعلان کرے اور میں مسجد میں پہنچوں. چوتھے وہ 2 آدمی جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں. اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے عداوت. کسی سے محبت کرتا تو اللہ کے لیے, کسی سے نفرت کرتا تو اللہ کے لیے. اللہ فرمایا کہ ذرا ایسے لوگ بھی میرے سائے کی اے سی میں آ جائیں, میرے سائے میں آ جائیں, میرے سائے کی ٹھنڈک میں آ جائیں. اور وہ آدمی بھی میرے سائے میں آ جائے جسے کسی پوسٹ والی عورت, ذات منصب, پوسٹ والی عورت, وہ جمال انتہائی موسٹ بیوٹیفل, بہت خوبصورت اور منصب والی خوبصورت اور بلائے گناہ کے لیے. فقال, بول دے, انی اخاف اللہ, میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور چھٹا آدمی ورجل تصدق بصدقۃ, ایسا آدمی جس نے کچھ بھی صدقہ کیا, تھوڑا یا زیادہ, اس طرح خرچ کیا چھپا کر کے, فاخفاہ چھپا کر کے, کہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا. یہاں آدمی 10 روپیہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو چاروں طرف دیکھتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, کہ تاکہ یہ جان لیں کہ میں نے 10 روپیہ دیکھ کر کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی ہے. اور 7واں ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, اور 7واں آدمی جو تنہائی میں ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے رو پڑا. اللہ فرمائے گا قیامت کے دن اعلان کر دو ایسا آدمی بھی میرے سائے کی اے سی میں آ جائے. یہ لوگ بھی رو پڑے قرآن کو سن کر کے, حق کو پہچاننے کے بعد. ایسے ہی کوئی شخص بھولا بھٹکا ہوا, سیدھا راستہ کیا ہے معلوم نہیں تھا اس کو, لیکن سیدھا راستہ مل جائے تو اسے بھی حق کے پہچاننے کے بعد خوب رونا چاہیے کہ اللہ اگر میں غلط راستے پر ہوتا تو میرا کیا ہوتا, تیرا کتنا بڑا احسان کہ تو نے مجھے صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو صراط مستقیم مل جاتا ہے, ورنہ زندگی پر لوگ بھٹکتے رہتے ہیں اور سمجھتے رہتے ہیں کہ ہمارا ہی راستہ صحیح ہے. قرآن حکیم نے ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ کہف کے اندر بیان فرما دیا ہے, الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی پوری کوشش دنیا کی زندگی میں رائے گا چلی گئی اور وہ زندگی بھر یہی سمجھ رہے تھے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یحسبون انہم یحسنون صنعا, بہت ساری جماعتیں دیکھیے
کوئی صحابہ کا کام کر رہی ہے، کوئی نبی کا کام کر رہی ہے، کوئی پتہ نہیں کون سا کام کر رہی ہے، سب الزام میں مبتلا ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کاش لوگوں کو معلوم ہوتا کہ صراط مستقیم کیا ہے. صراط مستقیم مل جائے تو آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ جانا چاہیے. اے اللہ، اگر میں اس راستے پر نہ آتا تو میں کیسے تیرے رضوان کی منزل تک پہنچتا، تیری رضامندی کی منزل تک کیسے پہنچتا. یہاں دیکھو کسی سے رہبان نے، جو بھی دربار میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تمام لوگوں نے قرآن حکیم سنا. اور قرآن حکیم بولتا ہے کہ جب انہوں نے مجھے سماعت کیا، سب کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. پھر آگے ایک بات فرمائی جا رہی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. اے ایمان والو، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو. اللہ نے جو چیز حلال کر دیا ہے اس کو حرام مت کرو. دیکھو، اللہ نے ایک چیز حلال کر دی. اب کوئی آدمی اگر دل میں یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ حرام ہے جبکہ اللہ نے اسے حلال کہا ہے، اور نصوص شرعیہ سے یہ ثابت ہے کہ یہ حلال ہے. اگر نصوص شرعیہ سے یہ بات ثابت ہو کہ یہ چیز حلال ہے، اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، اور وہ آدمی اعتقاد رکھے کہ یہ چیز حرام ہے، تو کافر ہے وہ. اور کسی چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے، آدمی اعتقاد میں تو نہیں، دل سے تو نہیں اس کو حرام مانتا ہے، بلکہ کبھی جذبات میں آ کر کے زبان سے قسم کھا کر کے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے. مثلا کوئی غصے میں آ کر کے یہ کہے کہ خدا کی قسم میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا. ہاں، دیکھو، خدا کی قسم میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا. ٹھنڈا پانی تو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے، تو قسم کھا کر کے اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہا ہے؟ تو اگر دل سے اس حلال چیز کے حرام ہونے کا قائل ہے تب تو کافر ہے. لیکن جذبات میں آ کر کے اگر زبان سے بول دیتا ہے کہ خدا کی قسم میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، لیکن دل میں یہ اعتقاد ہے کہ یہ چیز حلال ہے، تو ایسا آدمی کافر نہیں ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ ٹھنڈا پانی پی لے لیکن قسم کا کفارہ دے. قسم کا کفارہ دے. آگے قسم کے کفارے والی آیت ہے کہ آدمی قسم توڑے تو کفارہ کیا دے گا، اگلی آیت کے اندر اس کفارے کا بیان. تو پہلی شکل یہ ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے، آدمی دل سے یہ سمجھے کہ وہ حرام ہے، کافر ہے. کسی چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، آدمی جذبات میں آ کر کے قسم کھا کر کے اسے اپنے اوپر حرام کر لے تو کافر نہیں ہے وہ. قسم توڑ دے اور کفارہ یمین دے، کفارہ قسم دے. تیسری شکل یہ ہے کہ آدمی دل سے بھی سمجھتا کہ حلال ہے، زبان سے بھی بولتا کہ حلال ہے، لیکن سمجھتا ہے اگر میں یہ مباح چیز ترک کر دوں، مثلا گوشت ہے بکرے کا، سمجھتا ہے یہ حلال ہے، بکرے کا گوشت حلال ہے، زبان سے بھی بولتا ہے حلال ہے، لیکن کہتا ہے یہ جائز چیز اگر میں چھوڑ دوں، گوشت کھانا چھوڑ دوں تو اس میں ثواب ہے. اگر ترک مباح جائز چیز کا ترک اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس سے مجھے ثواب ملے گا تو بدعتی ہے، بدعتی ہے وہ. بعض صوفی لوگ، بعض بابا لوگ، بعض پیر اور مرشد لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پیاز کھانا چھوڑ دیتے ہیں، لہسن کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ بولتے ہیں ہمیں خاص عمل کر رہے ہیں اور اس خاص عمل کی وجہ سے ہم نے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے، پیاز کھانا چھوڑ دیا ہے، لہسن کھانا چھوڑ دیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جو یہ مباح چیز ترک کی ہے ثواب کی غرض سے کی ہے، لہذا آپ بدعتی ہیں. کوئی مباح چیز اگر آدمی ترک کرتا ہے اس نیت سے کہ اس میں ثواب ہے، وہ بدعتی ہے. اور اگر آدمی کسی حلال چیز کو طبعی تنفر کی بنا پر استعمال نہیں کرتا، جائز ہے اس کے لیے. جیسے کسی آدمی کی طبیعت گوشت کھانے کی نہیں ہوتی، لہذا وہ کہتا ہے بھئی میں گوشت نہیں کھاتا، میری طبیعت نہیں کہتی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خالد بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سامنے گھوڑ پڑ لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن گھوڑ پڑ والا ایک طرف کر دیا. تو صاحب خانہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ حرام ہے گھوڑ پڑ کھانا، گوہ کھانا؟ تو ہم نے فرمایا نہیں، ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی. آپ نے فرمایا ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ حرام ہے.
طبعی تنفر کے بنا پر آپ نے اس کو ایک طرف کر دیا. حضرت خالد تھے, کہا کہ اللہ کے رسول حرام نہیں ہے نا؟ فرمایا نہیں. حضرت خالد نے آپ کے سامنے ہی پوری گھوڑ پر کھا لی. پہلوان آدمی تھے, جرنل تھے, فوراً کھا گئے وہ. تو دیکھیے کسی چیز کو آدمی طبعی تنفر کی بنا پر استعمال نہیں کرتا, جائز اس کے لیے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا, اے ایمان والو اللہ نے جو چیز تمہارے لیے حلال کر دی ہے اسے حرام نہ کرو, حرام نہ سمجھو. اس کی تفسیر کیا تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی. قسم تین طریقے کی ہوتی ہے. ایک قسم کا نام ہے لغو قسم, جس کو یمین لغو کہتے, اور ایک قسم کا نام ہے یمین غموس, اور تیسری قسم کا نام ہے یمین منعقدہ. ایک قسم کے اوپر اللہ مؤاخذہ نہیں کرتا. جیسے آدمی کی عادت ہو گئی ہو تکیے کلام, خدا کی قسم میں ایسا نہیں کرتا, خدا کی قسم میں وہاں جاؤں گا, خدا کی قسم میں نہیں جاتا. اس کی عادت ہو گئی ہے ہر بات میں قسم کھانے کی. تو لا یؤاخذکم اللہ باللغو, اگلی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لغو قسم کے اوپر مؤاخذہ نہیں کرتا. تکیے کلام ہے, بول رہا ہے, زبان سے نکل رہا ہے, بلا ارادہ کے بلا قصد کے نکل جا رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر مؤاخذہ نہیں کرتا. اچھا, ایک آدمی کے خیال میں ایک بات صحیح تھی, اس نے قسم کھا لیا, لیکن بات غلط نکلی, اس پر بھی اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ بات صحیح ہے. مثلا اس کا خیال یہ تھا زید آ گیا ہے, اس نے قسم کھا لی کہ زید آ گیا ہے اپنے خیال کے مطابق, لیکن حقیقت میں زید نہیں آیا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس قسم کے اوپر مؤاخذہ نہیں کرے گا, اس پر کفارہ یمین دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, دوسری قسم یمین غموس ہے. آدمی کپڑے کی دکان کھولے ہوئے, آدمی کوئی ایسی تجارت کر رہا ہے, اس تجارت کے اندر قسم کھا کر کے خراب مال کو اچھے مال کے بھاؤ میں بیچتا ہے. خراب چیز کے بارے میں کہتا ہے خدا کی قسم یہ بڑی اچھی چیز ہے, اس کا کلر نہیں جائے گا, کپڑا اگر ہے یہ خراب نہیں ہوگا, ٹکاؤ ہے, جبکہ اسے معلوم ہے کہ یہ مال خراب ہے. تو قسم کھا کر کے خراب مال کو اچھا ثابت کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اس کو یمین غموس کہتے ہیں. اس کا کفارہ نہیں ہے سوائے توبہ کے. اللہ اکبر, اس کا کفارہ نہیں ہے. اتنا بڑا گناہ ہے یہ, اس لیے کہ یہ قسم دھوکہ دینے کے لیے کھائی گئی ہے. تو یمین غموس کہتے ہیں کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھائے, اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے. اتنا بڑا گناہ ہے, کفارہ بھی نہیں اس کے اوپر سوائے توبہ کے. اللہ سے روئے گڑ گڑائے, بہت بڑی غلطی ہو گئی, اللہ مجھے معاف فرما, اور حقدار کو اس کا حق پہنچا دے, اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے. تو ایک ہے یمین لغو, اس کے اوپر اللہ مؤاخذہ نہیں کرتا. ایک ہے یمین غموس جو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھائی جائے, وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر کفارہ نہیں ہے سوائے توبہ کے. اور تیسری قسم یہ ہے کہ مستقبل میں کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لے, جیسے وہ کہے کہ خدا کی قسم میں پانی نہیں پیوں گا, اب پانی پی لے اور کفارہ دے. کفارہ کیا دے گا بتایا گیا, یا تو 3 دن کے روزے رکھے, اگر 3 دن کا روزہ رکھنے کی صلاحیت اور طاقت اس کے اندر نہیں ہے تو ایک غلام آزاد کرے. ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا کھلا دے, جو تقریباً 6.25 کلو ہوتا ہے. یہ کفارہ یمین ہے. ایک غلام آزاد کرنا وہ نہیں ہو سکتا تو 3 دن کا روزہ رکھ کے 3 دن کا روزہ نہیں ہو سکتا تو 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا دے دے یا اوسط درجے کا کپڑا دے دے. من اشتم 10 مسکینوں کا کھانا ہے, 10 مسکینوں کا کپڑا. یہ کفارہ یمین ہے, قسم کا کفارہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں, یہاں ذہن میں رکھ لیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مشہور حدیث ہے, من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. جیسے آج لڑکوں کو دیکھیے, جاہل لڑکوں کو, جنہوں نے مکتب کا منہ نہیں دیکھا, جن کے عقیدے صحیح نہیں ہے, جن کے گھر میں ان کے ماں باپ کے عقائد صحیح نہیں ہے, کھیلتے کھیلتے دوسرے لڑکے سے کہتے ماں کی قسم ایسا, باپ کی قسم ایسا. وہ فلمیں دیکھتے دیکھتے ماں کی قسم کھانے لگے بیچارے, اور گھر والے ٹوکتے بھی نہیں کہ یہ بچہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے, شرکیات بک رہا ہے, کفریات بک رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جو اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھائے اس نے شرک کیا. تو قسم صرف اللہ کی کھائی جائے.
یہاں تک کہ نبی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی جی، صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم کھائی جائے. یہ تو تھا قسم کا بیان. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون. کیا انداز بولنے کا دیکھیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے: شراب، جوا اور بت یا انصاب کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے. لکڑی ہو کہیں رکھی ہوئی ہو، لوگ اس کی پوجا کر رہے ہو، وہ نصب ہے، وہ جس کی جمع انصاب تھی، نصوبہ تھی. پتھر ہے اللہ کے علاوہ پوجا جا رہا ہے، وہ بھی انصاب. اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے انصاب. قبر بنا لی گئی، اندر کوئی نہیں ہے، کہیں سے مٹی لے آئی گئی، کہا گیا مٹی رکھ کر کے قبر بنا دی گئی ہے، مقبور ہے ہی نہیں. حدیث پاک ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آدمی کو اوپر لعنت فرمائی ہے جس آدمی نے ایسی قبر کی زیارت کی جس کے اندر مقبور ہے ہی نہیں. من زار قبرا بلا مقبور فهو ملعون. جس آدمی نے ایسی قبر کی زیارت کی جس کے اندر مقبور ہے ہی نہیں. مقبور کا مطلب کوئی ہے ہی نہیں. آج دیکھو چھلے کے نام پہ، چھلا شریف کے نام سے یہ شرک جاری ہے. کہیں سے مٹی اٹھا لاتے ہیں اور وہاں رکھ کر کے پوری قبر بنا لیتے، کہتے ہیں کہ یہ پیر جیلانی کا چھلا شریف ہے، اور دھلڑنے سے اس کی پوجا شروع ہو جاتی ہے. اندر مقبور ہے ہی نہیں، یعنی جس کو دفن کیا گیا اس کو مقبور بولتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے ایسی قبر کی زیارت کی جس کے اندر مقبور ہے ہی نہیں تو وہ ملعون ہے. تو یہ بھی انصاب میں آ گیا. امام حسین کے روزے کی اور قبر کی شبیہ بنا کر کے اس کی تعظیم کرنا، جسے تعزیہ کہتے ہیں، در حقیقت وہ بھی انصاب میں آ گیا، اس لیے کہ اس کی بھی پوجا ہو رہی ہے، اس کی بھی تعظیم ہو رہی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں انصاب کے دائرے میں آ گئی. انصاب کسے کہتے ہیں؟ کل ما عبد سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے وہ انصاب ہے، انصاب کے دائرے میں آ گیا. تو شراب، جوا، خمر، میسر، انصاب کے بارے میں معلوم ہے. اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی بات کی جائے، لکڑی ہو، اب لاؤڈ اسپیکر کی پوجا کرنے لگو یہ بھی انصاب ہو جائے گا، گلاس کی پوجا کرنے لگو یہ بھی انصاب ہو جائے گا. کل ما عبد سوی اللہ. اور اس کے بعد ازلام. ازلام مانے پانسے. پانسے سمجھو کسے بولتے ہیں؟ در حقیقت آج جو جوتش ہے نا اس کی ترقی یافتہ شکل ہے. میں بتاؤں گا کہ بلی راستہ کاٹ جائے تو کیا کرنا ہے، میں بتاؤں گا تمہارے گھر پہ کوا بولنے لگا تو آپ کو کیا کرنا ہے، میں بتاؤں گا کہ آپ کا کپڑا کس دن کس رنگ کا ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ در حقیقت جوتش ہے. جوتش یہ ازلام کی ترقی یافتہ شکل ہے. یہ کیا ہوتا تھا؟ یہ ظلم کی جمع ہے، زے لام میم، اس کی جمع ہے ازلام. یہ جو سب سے بڑا بت کعبہ کے اندر رکھا ہوا تھا جس کا نام ہبل تھا، اس کے سامنے ایک ڈبے میں 3 قسم کے تیر رہتے تھے. ایک تیر رہتا تھا زیرو، خالی، اس پہ کیا لکھا رہتا تھا؟ خالی، کچھ نہیں. اور ایک پہ لکھا رہتا تھا افعل، یعنی ڈو اٹ. اور دوسرے پہ لکھا رہتا لا تفعل، ڈونٹ ڈو اٹ، اسے مت کر. اور ایک خالی ایمٹی رہتا تھا. ایک ایمٹی کچھ نہیں لکھا رہتا تھا، اور ایک تیر کے اوپر لکھا رہتا تھا ڈو، کر. اور ایک پہ لکھا رہتا تھا ڈونٹ ڈو، مت کر. خالی، افعل، لا تفعل، 3 قسم کے پانسے ہوتے تھے. اب آدمی کیا کرتا تھا؟ اس بت کے سامنے آتا تھا اور پھر آنکھیں بند کر کے ڈبے میں ہاتھ نکالتا تھا، پھر ایک تیر نکالتا تھا، لا تفعل، نہیں کرنا، گھر چلا جاتا
جاتا تھا. اگر سفر میں جانا ہوتا تھا تو سفر میں نہیں جاتا تھا. کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو نکل آیا نا لا تفعل، اب وہ کرنا نہیں ہے، گھر بیٹھ جاؤ. بتائیے بلی راستہ کاٹ گئی، یہ لا تفعل میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ جوتش جو ہے اسی ظلم کی ازلام کی ترقی یافتہ شکل ہے. اگر ہے افعل کر، تو جس کام کا ارادہ کر کے اس نے تیر نکالا تھا اس کام کے لیے چلا جاتا تھا. اور اگر نکلا خالی تو پھر اس کو ڈال دیتا تھا، پھر آنکھیں بند کر کے نکالتا تھا. پھر اب افعال اور لا تفعل کوئی تو بھی نکلنا. خالی نکلا تو پھر آنکھیں بند کر کے پھر نکالتا تھا. یعنی افعال اور تفعل لا تفعل جب تک نہیں نکلتا تھا تب تک وہ نکالتا رہتا تھا. فرمایا گیا یہ بھی شراب کے بارے میں. شراب کہتے ہیں عربی میں خمر کو، خمر معنی شراب. عام طور پر یہ انگور سے نچوڑی جاتی تھی. اب کوئی یہ کہے کہ قرآن نے کہا خمر، جو شراب انگور سے کشید کی گئی ہو صرف اسی شراب کو پینا حرام ہے؟ نہیں، بلکہ حدیث پاک میں آیا کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرما دی ہے کہ جیسے خمر حرام ہے اس کی علت کیا ہے؟ نشہ. تو اب یہ علت کسی بھی چیز میں پائی جائے گی وہ چیز حرام ہو جائے گی. خمر کو آپ نے کیوں حرام قرار دیا؟ اس لیے کہ وہ ذہن کو ڈھانپ لیتا تھا، ذہن پر نشہ چڑھ جاتا تھا. آدمی برے اور بھلے کی تمیز بھلا دیتا تھا، اس کو حرام قرار دیا گیا. اب یہی چیز اگر حشیش کے اندر پائی جا رہی حشیش حرام، یہی چیز اگر افیون کے اندر پائی جا رہی تو افیون حرام. کسی بھی ڈرگ کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر یہ چیز پائی جائے جس کو سکر کہتے ہیں، نشہ، وہ چیز حرام ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. کے بارے میں شراب کہتے ہیں عربی میں خمر کو، خمر معنی شراب. عام طور پر یہ انگور سے نچوڑی جاتی تھی. اب کوئی یہ کہے کہ قرآن نے کہا خمر، جو شراب انگور سے کشید کی گئی ہو صرف اسی شراب کو پینا حرام ہے؟ نہیں، بلکہ حدیث پاک میں آیا کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرما دی ہے کہ جیسے خمر حرام ہے اس کی علت کیا ہے؟ نشہ. تو اب یہ علت کسی بھی چیز میں پائی جائے گی وہ چیز حرام ہو جائے گی. خمر کو آپ نے کیوں حرام قرار دیا؟ اس لیے کہ وہ ذہن کو ڈھانپ لیتا تھا، ذہن پر نشہ چڑھ جاتا تھا. آدمی برے اور بھلے کی تمیز بھلا دیتا تھا، اس کو حرام قرار دیا گیا. اب یہی چیز اگر حشیش کے اندر پائی جا رہی حشیش حرام، یہی چیز اگر افیون کے اندر پائی جا رہی تو افیون حرام. کسی بھی ڈرگ کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر یہ چیز پائی جائے جس کو سکر کہتے ہیں، نشہ، وہ چیز حرام ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اب چاہے وہ شراب انگور سے کشید کی گئی ہو، چاہے وہ شراب گیہوں سے کشید کی گئی ہو، چاہے وہ شراب مہوے سے کشید کی گئی ہو، چاہے وہ گنے سے کشید کی گئی ہو، کسی بھی چیز سے کشید کی گئی ہو، اگر سکر ہے تو حرام ہے. اس پر خمر کا اطلاق ہوگا. اگر کوئی آدمی شراب پی لے سزا کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی شراب پی کر کے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں لی اور 40 لکڑیاں ماری اس کو، 40 ٹہنیاں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حد مقرر نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کوئی شرابی دکھتا تھا تو صحابہ کرام جوتا اور چپل لے کر کے پل پڑتے تھے، خوب مارتے تھے. یعنی اس کے لیے حد مقرر نہیں ہے، بس سزا دے دو. تو شراب کے بارے میں، انصاب کے بارے میں، ازلام کے بارے میں، اور ایک چیز اور، میسر، جوا کسے بولتے ہیں؟ میسر کسے بولتے ہیں؟ اس کے لیے ایک ضابطہ یاد رکھیے کہ ہر وہ کام میسر ہے جس میں ہار اور جیت پائی جائے، میسر ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی اسٹیٹ لاٹریز ہیں سب میسر کے دائرے میں آ رہی ہیں. ریس، ہارس ریس ہے، گھوڑوں کی ریس ہے، ہار جیت. تاش کھیلے آدمی اس میں ہار جیت ہو، حرام ہے. پتنگ اڑائے اور ہار جیت اس کے اندر ہو، پتنگ اڑانا حرام. تیتر بازی حرام، بٹیر بازی حرام.
مرغوں کو لڑانا حرام، تیتروں کو لڑانا حرام، اس لیے کہ ان تمام چیزوں میں ہار اور جیت ہوتی ہے. ہر وہ دھندا، ہر وہ کام جس میں ہار اور جیت پائی جائے وہ چیز میسر ہے. کیا قانون ہے اللہ! چھوٹی سی کتاب ہے لیکن قوانین، علم الاولین اور آخرین بند ہے، پورا دستور حیات ہے، پوری فلسفی آف لائف ہے. اور بڑی افسوسناک بات تو یہ ہے کہ جس امت کو یہ کتاب دی گئی تھی وہ امت اس کتاب کی حقیقت سے بے بہرا ہے. میں تو یہ کہوں کہ 90% علماء کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کتاب میں ہے کیا. جی قرآن حکیم تقریباً 15 سال سے میرے مطالعے کا موضوع ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خمر، میسر، شراب، جوا، انصاب اور ازلام، یہ جوتش، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ فرمایا گیا یہ چار چیزیں چار ہیں. یہ چار چیزیں چار ہیں. ایک تو یہ رجس ہے، دوسرے یہ عمل شیطان ہے. خاص طور سے یہ بات شراب اور جوئے کے بارے میں کہی گئی. حقیقت میں یہاں دو چیزوں کا بیان ہے، خمر اور میسر کی شناعت اور قباحت بیان کرنی ہے، اس کے ساتھ انصاب اور ازلام کو جوڑ دیا گیا ہے تاکہ پتہ یہ چلے کہ شراب اتنی بری بلا ہے اور جوا اتنی بری بلا ہے کہ اس کو بتوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اس کو جیوتش کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے جو حبل کے سامنے رکھا رہتا تھا. اب بتائیے کسی آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو بتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، کسی آدمی کو معلوم ہو جائے کہ شراب اور جوئے کو اللہ تعالیٰ نے جیوتش کے ساتھ، ازلام کے ساتھ ذکر فرمایا، اگر عقیدہ اس آدمی کا صحیح ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، جائے گا قریب شراب کے، جائے گا قریب جوئے کے؟ تو حقیقت میں انہی دونوں کی قباحت اور شناعت بیان کرنی ہے کہ رجس ہے. یہ رجس کا مطلب آدمی کی طبیعت فطری طور پر ابا کرتی ہے، نہیں پینا چاہیے، بیکار ہے. ایک بات بولوں، یہ باڈی بڑی عجیب و غریب بنائی گئی ہے، بنانے والے نے کیا بنایا ہے، سبحان اللہ، کیا بنایا ہے. فرض کرو آپ ایک خوبصورت کار چلا رہے ہیں، اس کے اندر پیٹرول کے بجائے کچھ اور ڈال دو تو گاڑی فوراً رک جائے گی. رک جائے گی کہ چلے گی؟ فوراً رک جائے گی. غلط چیز اگر آپ نے ڈالا جو اس کی غذا نہیں ہے وہ آپ نے ڈال دیا، گاڑی فوراً رک جائے گی. لیکن اس بدن کا عجیب حال ہے، گٹکا بھی لے لیتا ہے اندر، تمباکو بھی لے لیتا ہے اپنے اندر، شراب بھی لے لیتا ہے اپنے اندر، کیا کیا لے لیتا ہے، اور گاڑی چلتی رہتی ہے، بڑے دنوں تک ڈیفنس کرتا رہتا ہے بدن. کیا بنانے والے نے بنایا ہے، سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیا اسٹرکچر ہے، گڈ اسٹرکچر. دوسری مشین ہو تو فوراً بیٹھ جائے. اب پیٹرول کے علاوہ کچھ اور ڈال کر کے چلاؤ ذرا، گاڑی چلے گی کہ لے لے ہوئے گٹکا، شراب لے لے ہوئے اندر، پھر بھی چل رہی ہے. کیسی مشین؟ تو فرمایا کہ رجس طبیعت ابا کرتی ہے. ڈاکٹر بھی منع کرتا ہے استعمال نہیں کرنا، اس کے بڑے مضرات ہیں، بہت مضرت رساں ہے، دور رہو اس سے. ایک تو رجس ہے. رجس کا مطلب وہ گندگی جس گندگی سے طبیعت فطری طور پر نیچرلی ابا کرے، انکار کرے اس کا، یہ تو رجس. اور دوسرے من عمل الشیطان، خاص طور سے شراب عمل شیطان میں سے. یہ عمل شیطان کیا ہوتا ہے؟ عمل شیطان کا کیا مطلب؟ تفسیر ابن کثیر میں علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا، بہت بڑا پرہیزگار شخص رہتا تھا. ایک فاحشہ کی نظر اس عابد کے اوپر تھی. موقع پا کر کے ایک دفعہ اس فاحشہ عورت نے کسی بات کی گواہی دینے کے بہانے سے خادمہ کے ذریعے بلوایا
اور جیسے ایک کمرے میں آیا دروازہ بند کر دیا، دوسرے کمرے میں بلایا دوسرا دروازہ بند کر دیا، اور آخری کمرے میں جب ان حضرت کو لے کر کے وہ پہنچی تو کہنے لگی دیکھو یہ 3 چیزیں تمہارے سامنے ہیں، یا تو میرے ساتھ بدکاری کرو، یا یہ شراب رکھی ہے شراب پیو، یا یہ لڑکا اس لڑکے کو قتل کر دو۔ ان تینوں کاموں میں سے ایک کام تو تمہیں کرنا ہی ہے، ورنہ میں جانے نہیں دوں گی۔ انہوں نے دیکھا کہ زنا یہ تو بہت بڑی چیز ہے، لڑکے کا قتل یہ تو بہت بڑی چیز ہے، لاؤ سب سے آسان شراب ہی دکھتی ہے۔ شراب پی لیا انہوں نے۔ شراب پینے کے بعد جب شراب ذہن کے اوپر حاوی ہوئی تو حضرت نے زنا بھی کر لیا اور بچے کو قتل بھی کر دیا۔ اسی وجہ سے اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے، تمام برائیوں کی جڑ۔ دیکھو زنا بھی کروا دیا اور قتل بھی کروا دیا، اور زیادہ تر فسادات، زیادہ تر لڑائیاں شراب کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ان محلوں کو دیکھیے جن محلوں کے اندر شرابی بہت ہوتے، آئے دن تلواریں نکلتی رہتی ہیں، چاپڑ نکلتے رہتے اور خوب دھما چوکڑی ہوتی ہے، وجہ یہی شراب۔ کیسے کیسے قوانین دیے اللہ تبارک تعالی، سچ ہے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے نہیں، ایک اسکالر کی حیثیت سے میں بول رہا ہوں، یہ کتاب محمد کی نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اتنا منظم قانون صرف اللہ ہی دے سکتا ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس۔ دوسرے عمل شیطان، شیطان نے دیکھو کیسا پھنسا دیا، شراب پلا کر کے سب کچھ کروا دیا ام الخبائث۔ اس کے بعد فرمایا گیا فاجتنبوہ، رکو بچو اس سے، 3 چیزیں ہوئی، لعلکم تفلحون، اور اس سے رکنے پر فلاح کی ضمانت دی گئی، کامیابی کی ضمانت دی گئی، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد اب ایک سوال کا جو ذہن انسانی میں پیدا ہو سکتا ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے آگے، کیا کہ شراب میں اور جوئے میں کچھ فوائد بھی تو ہیں، جیسے کہتے ہیں ٹی وی میں بہت سارے فوائد ہیں، فائدے ہیں، تو اس میں بھی کچھ فوائد ہیں نا۔ کبھی کبھی لاکھوں روپے جیت لیتا، فائدہ نہیں ہے۔ اور شراب کی بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں جو صحت کے لیے مفید ہیں۔ اس کا جواب پہلے دے دیا گیا ہے سرسری، یہاں پر اس کا تفصیلی جواب دیا جا رہا ہے۔ قرآن حکیم کا ایک انداز ہے، کہیں شبہ پیدا ہوتا ہے ذہن انسانی میں تو کہیں اس کا سرسری جواب دے دیتا ہے، اور کہیں جا کر کے اس کا تفصیلی جواب دیتا ہے۔ یا اسلوب ہے قرآن حکیم کے بولنے کا۔ ایک جگہ فرمایا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے یہ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، سوال کرتے ہیں، یہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو آپ بولیے ان سے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، لوگوں کے لیے نفع تو ہے لیکن نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ ایک اصول بتا دیا گیا کہ جس چیز میں نقصان زیادہ ہو نفع کم ہو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب بتائیے گٹکے میں نقصان زیادہ ہے یا نفع؟ چھوڑ دینا چاہیے۔ سگریٹ میں نقصان زیادہ ہے یا نفع؟ چھوڑ دینا چاہیے، نقصان زیادہ ہے۔ یہ اصول بتایا گیا۔ یہ تو ہے اس کا ایک سرسری جواب کہ حرام چیزوں میں بھی کچھ نہ کچھ فوائد ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھا جائے کہ فوائد زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں۔ اگر نقصانات زیادہ ہیں تو اس چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی نفع ہوتا ہے۔ اب یہاں اس کا تفصیلی جواب، بتایا گیا کہ اس سے 2 طریقے کی خرابیاں ہوتی ہیں، ایک تو روحانی خرابی، روحانی مفسدہ اس کے اندر ہے، اور دوسرے دنیاوی مفسدہ۔ ایک تو دینی مفسدہ اس کے اندر ہے اور دوسرے دنیاوی مفسدہ ہے۔ بتایا گیا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ دنیاوی مفسدہ تو یہ ہے کہ یہ بغض اور عداوت کو ہوا دیتا ہے۔ آدمی نے شراب پی لی، برا اور بھلا اس کو کچھ سوچتا نہیں، کسی کو گالی دے دی، کسی کو مار دیا، دیکھو عداوت اور دشمنی پیدا ہو رہی ہے اس سے، یہ تو دنیاوی مفسدہ ہے۔ جواری جو ہار رہا ہے، بتائیے اس کے دل میں بغض اور دشمنی نہیں پیدا ہوگی جیتنے والے کے تئیں؟ اس کا جی چاہے گا چاقو نکالوں اور گھونپ دوں۔ تو شراب اور جوا
ان کے دنیاوی مفسدات یہ بتائے گئے، دنیاوی مفسدے یہ بتائے گئے کہ یہ عداوت اور بغض کو ہوا دیتے ہیں، یہ دنیاوی مفسدہ. اور دینی مفسدہ کیا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے یہ دونوں روک دیتے. شراب پی لیا آدمی نے، اب وہ نماز کہاں ہے؟ اچھائی برائی کی تمیز ہی نہیں ہے تو نماز کیا پڑھے گا؟ اور اللہ کا ذکر کیا کرے گا؟ اچھا ایک بات یہی بول دوں، قرآن حکیم ایک بڑی پیاری بات بولتا ہے کہ شیطان کو انسانی جھگڑوں سے بہت دلچسپی ہے. دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کا جھگڑا ہوا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا، اسے بڑا دکھ ہوتا ہے، رفع دفع کیسے ہو گیا؟ آ کر کے ایک سے بولتا ارے طاقت نے چھوڑ دیا، مارنا تھا خوب. اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. کہ دیکھو برائی کا جواب بھلائی سے دو. دیکھو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، اینٹ کا جواب پھول سے دیا جائے. دیکھو اب کوئی آدمی اینٹ کا جواب پھول سے دینے لگے تو شیطان کو برا لگتا ہے، وہ آتا ہے چونک مارتا ہے اس کو. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، آتا رے تیرے پاس طاقت تھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے، خاموش کیوں ہے؟ جواب دے اینٹ کا جواب پتھر سے. تو اس طریقے کے احساسات اگر پیدا ہونے لگیں تو قرآن کہتا فاستعذ باللہ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اس لیے کہ یہاں شیطان دھمکا ہے اور چونک مار رہا ہے، لڑائی لگانا چاہتا ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ شیطان کو انسانی جھگڑوں سے بہت دلچسپی ہے. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو شراب میں مبتلا کر کے لڑائی جھگڑوں میں مبتلا کر دیتا ہے، جو اس کا محبوب مشغلہ ہے. کیا بات ہے، بہت خوش ہوتا ہے وہ. اور دوسرے اس کو بڑی دلچسپی ہے کہ آدمی نماز سے رک جائے، اللہ کے ذکر سے رک جائے. کوئی ایسا کام کروں کہ نماز سے روک دوں، کوئی ایسا کام کروں کہ اللہ کے ذکر سے رک جائے. یہاں دیکھو ذکر میں نماز داخل ہے، ذکر میں نماز داخل ہے، لیکن نماز کو الگ سے ذکر کر کے بتایا گیا کہ یوں تو نماز بھی ذکر میں داخل ہے، لیکن افضل ذکر نماز ہے. تمام ذکروں میں سب سے بڑا ذکر نماز ہے. اور یہ میں نے کہہ رہا، قرآن حکیم بول رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آگے ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. نماز ذکر اکبر ہے، اسی وجہ سے ذکر کے تذکرے بعد ذکر اکبر کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر اگر کوئی ہے تو نماز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نمازی کے بارے میں پرسش ہوگی. یہ ہماری اس بات کو مؤکد کرتی ہے کہ سب سے بڑا ذکر نماز ہے. اور یہیں پر یہ نقطہ بھی ملا کہ جب سب سے بڑا ذکر نماز ہے تو تلاش کرو کہ نبی کی نماز کون سی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھ بیٹھے کہ نماز کیسے پڑھ کے آئے ہو، اماموں کی نماز پڑھ کے آئے ہو کہ نبی کی نماز پڑھ کے آئے ہو. یہ دیکھنا پوچھنا ہے. اللہ صرف یہ نہیں پوچھے گا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ پوچھے گا نماز پڑھی، بولے نہ پڑھی ہے اللہ. پھر اللہ یہ پوچھے گا میرے نبی نے نماز کے تعلق سے کچھ کہا تھا؟ ایسے ہی پڑھ کے آیا ہے؟ پیر کی نماز پڑھ کے آیا کیا؟ مرشد کی نماز پڑھ کے آیا ہے؟ کسی بابا کی نماز پڑھ کے آیا ہے؟ میرے نبی نے کچھ کہا تھا نماز کے بارے میں؟ نماز تو میں نے فرض کی تھی، لیکن میرے نبی نے بھی کچھ کہا تھا. تو مومن ہوگا تو بول دے گا، متبع سنت ہوگا تو بول دے گا ہاں اے اللہ تیرے نبی نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جیسا تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے بارے میں پرسش ہوگی، پھر یہ پرسش ہوگی کہ یہ نماز نبی کے طریقے پر تھے کہ نہیں. اگر نبی کے طریقے پر نہیں تو نماز ریجیکٹ کر دی جائے گی. وہ شراب اور جوئے کے دو دنیاوی مقصد بیان کیے گئے، عداوت اور بغض، عداوت دشمنی اور کینہ، اور دو دینی مقصد بیان کیے گئے. اللہ کے ذکر سے شراب اور جوا دونوں روک دیتے ہیں اور اسی طریقے سے نماز سے روک دیتے ہیں. اب آخر میں فرمایا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شراب کے بارے میں ڈائریکٹ ممانعت نہیں ہے، یوں نہیں کہا گیا مت کرو، کہا جاتا رک جاؤ، فانتہو رک جاؤ، لیکن اس سے زیادہ بلیغ جملہ استعمال کیا گیا فہل انتم منتہون. رک رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھو بتاؤ فانتہو ایک کہا جائے رک جاؤ. کوئی آدمی ایک بچے سے بولتا ہے اے رک جا، اور پھر وہ بولتا ہے اے رکتا ہے کہ نہیں. اب بولو کون سا جملہ زیادہ بلیغ ہے؟ بولو کون سا جملہ زیادہ بلیغ ہے؟ ایک ہے خالی حکم دے رہا رک جا، اور ایک کہتا رکے گا کہ نہیں، اس کے اندر حکم کے ساتھ دھمکی بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی بھی دی فہل انتم منتہون، رکتا ہے کہ
یہ بات شراب کے بارے میں ہے، جوئے کے بارے میں۔ اب کوئی یہ کہے کہ شراب کے بارے میں ایسا حکم نہیں ہے کہ رک جاؤ، بیہودہ ہے، اس نے قرآن حکیم پڑھا ہی نہیں ہے، نہ قرآن کے اسلوب سے واقف ہے کہ قرآن کس طریقے سے بولتا ہے، قرآن کے بولنے کا انداز کیا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شراب کی حرمت سے پہلے کچھ لوگ شراب پیتے پیتے مر گئے، جب شراب کی حرمت نازل ہوئی اس سے پہلے ہی مر گئے، وہ اس وقت شراب وہ لوگ پیتے رہے تھے، شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے مر گئے۔ ان کا کیا؟ جب وہ دفن کیے گئے، قبر میں گئے تو ان کے پیٹ میں شراب تھی، اب جہنم کی آگ پکڑے گی کہ نہیں ان کو؟ اندر تو حرام چیز ہے، جہنم کی آگ پکڑے گی کہ نہیں؟ ایک مثال دوں، وہ ٹینکر جو ہوتے ہیں نا، ٹینکر جن میں پیٹرول لے جایا جاتا ہے یا اس کے اندر ڈیزل وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کی باڈی کے اوپر کیا لکھا رہتا ہے معلوم ہے؟ ہائی انفلیمیبل، ہائی انفلیمیبل۔ دور رہو، اس کے قریب سگریٹ بھی مت پینا، نہیں تو دور سے پکڑ لیتا ہے وہ۔ جہنم کی آگ جو ہے نا ہائی انفلیمیبل ہے، بلکہ یہ کہو کہ حرام چیز جو ہوتی ہے وہ ہائی انفلیمیبل ہے، اسے ڈیزل کی طرح اور پیٹرول کی طرح۔ جہنم کی آگ دوری سے اس کو پکڑ لیتی ہے، تن سے۔ بہت دلچسپی ہے اس کو حرام چیزوں سے، تو یہ ہائی انفلیمیبل ہے۔ اللہ کے حرام کردہ چیزیں یہ ہائی انفلیمیبل ہیں، پیٹرول کی طرح اور ڈیزل کی طرح۔ جس طرح آگ ان ہائی انفلیمیبل چیزوں کو بہت جلدی پکڑ لیتی ہیں، ایسے ہی جہنم کی آگ کو حرام چیزوں تو بہت ہی دلچسپی ہے، دوری سے پکڑ لیتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کسی چیز کے اندر سے آگ گزر جائے تو اس چیز کا کچھ بگڑتا اگڑتا نہیں، اور کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ آگ گزرے تو اس کو آپ چھو نہیں سکتے۔ لوہا موصل ہے، موصل ہے کہ نہیں؟ ارے پڑھیں گے نہیں سائنس؟ موصل ہے۔ لوہے کے اندر اگر کرنٹ دوڑا دیا جائے پورا لوہا گرم ہو جاتا ہے، اس کو چھو نہیں سکتے آپ، جبکہ لوہا کافی مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن ذرا پیتل کے تار کے اوپر معمولی پلاسٹک لگا دیجئے، اب چھوئیے تار کو پلاسٹک کے اوپر سے، پلاسٹک غیر موصل ہے، اس کے اوپر کرنٹ نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ وہی مثال حلال کی ہے جیسے پلاسٹک کی، اور حرام کی جو موصل ہے اس کی مثال لوہے کی ہے، فوراً پکڑ لیتا ہے آگ، اس کو فوراً پکڑ لیتی ہے جہنم کی آگ اس کو۔ تو ایک سوال پیدا ہوا کہ جو لوگ اپنے پیٹ میں حرام چیز یعنی شراب لے کر کے دنیا سے چلے گئے، ان کا کیا؟ بتایا گیا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو انہوں نے کھا لیا، جو انہوں نے پی لیا، ابھی اس چیز کے بارے میں حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا ہے، معفو عنہ ہے، یہ جواب دے دیا گیا۔ یعنی کسی چیز کے بارے میں عذاب اور ثواب کا فیصلہ اس تناظر میں کیا جائے گا کہ آیا اس چیز کے بارے میں حرمت کا حکم نازل ہو چکا تھا کہ نہیں۔ وہ تو مر گئے لیکن اس وقت شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لہذا معفو عنہ۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، مسلمانوں کے لیے خوشخبری، ایک پیغام۔ فرمایا گیا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے خانہ کعبہ کو جائے امن بنا دیا ہے اور قیام للناس۔ یہ دونوں صفتیں عجیب و غریب ہیں، میں ذرا رک کر کے ان دونوں صفتوں کے اوپر بحث کرنا چاہتا ہوں، ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ حرم ہے، حرم کا مطلب جائے محترم، یعنی یہاں کوئی حرام کام نہ کیا جائے، یہ امن ہے، یہاں پر فساد نہ کیا جائے۔ اتنا محترم، اس قدر پر امن جگہ ہے کہ فرما دیا گیا لا یقطع شجرها، یہاں کا درخت نہ کاٹا جائے، درخت کو امن و امان ہے، نباتات کو امن و امان۔ لا ينفر صیدها، یہاں بیٹھا ہوا شکاری جانور نہ ہکالا جائے، تو جانوروں کو بھی امان، یہاں تک کہ نباتات کو، بے جان چیزوں کو، درخت کو بھی
کاٹنے سے منع کر دیا گیا، ان کے لیے بھی جائے امان، درختوں کے لیے جائے امان، جانوروں کے لیے جائے امان، اور انسانوں کے لیے تو جائے امان ہے ہی، اس قدر محترم ہے۔ یہ پہلی صفت حرم کا مفہوم ہوا۔ اور قیام للناس، قیام للناس کی ایک تشریح میں نے پڑھی ہے، کسی مفسر نے لکھا ہے اور میں اس سے متفق ہوں کہ لوگوں کے لیے قیام کی وجہ، یعنی وہ بیان یہ کرنا چاہتے جب تک کعبہ ہے تب تک مسلمان ہیں، کعبہ جس دن ختم ہو گیا مسلمان بھی ختم ہو جائے گا، یعنی فوراً سور پھونک دیا جائے گا، یعنی جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا تب تک کعبہ موجود رہے گا، تب تک مسلمان رہیں گے، کعبہ ختم ہو کے مسلمانوں کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ کعبہ جب تک ہے تب تک مسلمان ہے، تب تک انسانیت ہے، یہ نہیں کہ صرف مسلمان رہیں گے، دنیا ہی نہیں رہے گی۔ قیام للناس تمام لوگوں کے لیے قیام کی جگہ ہے، یہ تمام دنیا اسی وجہ سے قائم ہے، یہ بھی ایک نقطہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ایک عجیب و غریب معیار بتایا جا رہا ہے، ہمارے ہاں حق اور باطل کا معیار کیا ہے؟ قلت اور کثرت نا۔ کہتے ہیں ہم کثیر تعداد میں ہیں، ہم حق پر ہیں، تم لوگ مٹھی بھر ہو، لہذا تم باطل پر ہو، تو قلت اور کثرت یہ حق و باطل کا معیار ہے۔ یہاں حق و باطل کا عجیب معیار بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ خبیث اور طیب، اچھی اور بری چیز دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ بری چیز کی کثرت تمہیں اچھی لگے۔ کیا بات کہی گئی، اللہ اکبر۔ ایک سیدھی سی بات ہے، سامنے کی بات ہے کہ 100 روپیہ زیادہ ہے 5 روپے کے مقابلے میں، ایک بچے سے پوچھے تو بتا دے گا، 100 روپیہ زیادہ ہے بالمقابل 5 روپے کے، 5 روپے کی نسبت سے 100 روپیہ زیادہ ہے۔ قرآن حکیم معیار بتا رہا ہے کہ اگر 100 روپیہ حرام طریقے سے کمایا گیا ہے تو اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی ویلیویشن نہیں، خبیث ہے وہ، اور اگر 5 روپیہ حلال طریقے سے کمایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول ہے وہ، اور بڑی قدر و قیمت ہے اس کی۔ اب بتاؤ 100 روپیہ بڑا ہے کہ 5 روپیہ؟ یہ ہے خبیث اور طیب کا کثرت اور قلت کا معیار۔ اگر آپ نے 100 روپیہ حرام طریقے سے کمایا ہے اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقات نہیں، اگر حلال طریقے سے آپ نے 5 روپیہ کمایا اللہ کی نگاہ میں اس کی وقات ہے، تو 5 روپیہ بڑھ گیا 100 روپے کے اوپر۔ یہ ہے حق اور باطل کا معیار بتایا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کثیر تعداد میں لہذا حق پر ہیں۔ ایک طرف کچرے کا ایک گھور ہو، بدبو آ رہی ہو اس کچرے کے ڈھیر سے، وہ زیادہ بہتر ہے یا عطر کا ایک قطرہ؟ ایک قطرہ عطر کا زیادہ بہتر ہے گندگی کے ایک پورے ڈھیر سے۔ وہ خبیث خبیث ہے، طیب طیب ہے۔ اللہ، کیا عطر کا ایک قطرہ ایک طرف ہو اور گندگی کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہو تو گندگی کا یہ ڈھیر عطر کے ایک قطرے سے بڑھا ہوا ہے؟ قطعاً نہیں۔ معیار بتایا قرآن حکیم، اور یہیں سے یہ اصول مستنبت ہوا کہ حق و باطل کا معیار قلت و کثرت نہیں بلکہ دلائل ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے حذیفہ ابن یمان کی وہ حدیث، حذیفہ ابن یمان کا وہ اثر، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قول پڑھا ہے کہ اگر ایک ہی آدمی حق کے اوپر ہو تو ایک آدمی ہی جماعت ہے۔ یہاں جماعت کس کو بولتے؟ بہت سارے لوگ ہو تو جماعت ہے۔ حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی ہو اور حق اس کے ساتھ ہو تو ایک آدمی جماعت ہے۔ فرمایا الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك، یہ قول ہے حضرت حذیفہ کا۔ کیا فرمایا؟ الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك، جماعت کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ حق ہو اگرچہ وہ تنہا ہو۔ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ریگستان مکہ میں کھڑے ہوئے، حق آپ کے ساتھ ہے کہ کفار مکہ کے ساتھ ہے؟ شرک ایک طرف ہے، توحید ایک طرف ہے، توحید کی آواز بلند کرنے والا ایک، مکہ کے تمام لوگ ایک طرف۔ بتائیے حق کس کے ساتھ ہے؟ جماعت کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ جماعت نہیں۔ گویا کہ حق و باطل کا معیار قلت و کثرت نہیں بلکہ حق و باطل کا معیار دلائل ہوتے۔ جس کے پاس دلائل ہے وہ، جس کے پاس دلائل نہیں ہے باطل کے موقف پر ہے وہ۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ،
خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ, اگر خبیث کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے, کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں بولے تو گندگی کا ڈھیر ہے, عطر کے ایک قطرے کے مقابلے میں اس کی کیا ویلیویشن ہے, اس کی کیا حقیقت ہے. آگے بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے, غور سے سنو, میری طرف متوجہ ہو جاؤ, بہت پیاری بات کی جا رہی ہے. اے ہے قرآن کی کیا ایک ایک بات کتنی پیاری ہے. فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن. فرمایا گیا اے ایمان والو, ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے. اس طریقے کے مسائل, اس طریقے کے سوالات فقہ کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں. کوئی کہے اپنی بیوی سے کہ تیرے پیر کو طلاق ہوئی کہ نہیں. کوئی آدمی کہتا اپنی بیوی سے تیری آنکھ کو طلاق ہوئی کہ نہیں. کوئی آدمی بولا اپنی بیوی کو تیرے ایک بال کو طلاق ہوئی کہ نہیں. ایک آدمی بولا اپنی بیوی کو تیرے کان کو طلاق ہوئی کہ نہیں. سب فضول مسائل ہیں. سوال پیدا کرنا اور کھینچ تان کر کے اس کا جواب نکالنا. دیکھو سوال تین طریقے کے ہوتے ہیں, دو سوالات محمود ہیں اور ایک سوال مذموم ہے. سوال برائے علم صحیح ہے, سوال برائے عمل بالکل ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے سوال برائے سوال, درست نہیں ہے, اس کو قیل و قال کہتے ہیں. دلیل اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم ثلاثا ان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بالله ان تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السَّوَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. رواہ مسلم کی کتاب الاقضیہ. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الاقضیہ میں لائے جہاں فیصلوں کا بیان ہے, یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو تین چیزیں پسند ہے, تین چیزیں ناپسند ہیں. تین چیزیں پسند ہے کیا ہیں؟ ایک تو اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ایک چیز اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا, یہ پہلی چیز اللہ کو پسند. وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور دوسری چیز اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور تیسری چیز ولا تفرقوا, فرقہ بندیوں میں مبتلا مت ہو جاؤ. یعنی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ تیسری چیز فرقہ بندیوں میں مبتلا ہونا یہ اللہ کو ناپسند ہے. یعنی اللہ کی اس ناپسندیدہ چیز کے اندر کتنے لوگ مبتلا اور اس کو پسند کر رہے ہیں. جو اللہ کی ناپسند ہے اس کو پسند کر رہے ہیں. کتنی بڑی بدبختی ہے اس امت کی. جو اللہ کو ناپسند ہے فرقہ بندی, کہتے ہیں کہ یہ فرقہ بندی یہ در حقیقت رحمت ہے امت کے اوپر. اللہ اکبر. جو چیز ناپسند اللہ کو رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو تین چیزیں اللہ کو پسند, اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, مسلم کی روایت ہے. دوسرے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو, یہ اللہ کی رسی ہے. اور تیسرے ولا تفرقوا, فرقہ بندیوں کو چھوڑ دو, ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ. اور تین چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہیں کیا ہیں؟ قیل وقال. قیل وقال, ایسا کیسے ویسا کیسے. وکثرت السوال, بہت زیادہ سوالات کرنا. وإضاعة المال, مال کو ضائع کرنا. مال ضائع کرنے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں. کسی کو مس کال دیتے رہو, مس کال دو تاکہ ادھر سے کرے. ہو اس کا مال ضائع کر رہے ہیں کہ نہیں آپ, یا اپنا مال ضائع کرو سامنے والے کے ضائع کرو. ذات المال کے دائرے میں جا. اچھا بولو مس کال مار سکتے کسی کو پریشان کرنے کے لیے کہ نہیں ہے؟ اس کا بھی جواب حدیث میں ہے. وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی. راہ ترمذی فی کتاب الایمان. حضرت امام ترمذی اس حدیث کو کتاب الایمان میں لائے. حضرت ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے, اس کی زبان سے لوگ محفوظ رہے, مومن محفوظ رہے. دبا رہا ہے بٹن, دبا کر کے چھوڑ دے رہا ہے, چھوڑ دے رہا ہے. اس کے ہاتھ سے کہاں محفوظ ہے سامنے والا؟ مومن ہے وہ, زیادہ مس کال نہیں دینا چاہیے. ہاں اتفاق سے آپ کے موبائل میں بیلنس نہیں ہے تو مجبوراً وہاں استرار کی کیفیت ہے, جواز ہے, اس لیے کہ فمن استر غیر باغ ولا عاد ہو گیا. لیکن غیر باغ ہونا چاہیے اور ولا عاد یہ بھی ہونا چاہیے. اگر تھوڑا بہت بیلنس ہے تو کر لیجیے, آپ مس کال مت دیجیے. اب کہیں گے آپ کا 1-2 روپیہ بچ جائے, درست نہیں ہے. دوسرے کا مال ضائع کر رہے ہیں آپ. اور بلا وجہ گھنٹوں کسی سے بات کرنا. اس کو جانتے ہو کیا بولتا ہوں اس کو نام رکھا میں نے, یہ بیٹے ہاں کیسے ہیں آپ, کیسا چل رہا ہے, اور یہاں کٹ رہا ہے پیسہ. یہ کیا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں موبائلو فوبیا. کیا بولتے اس کو؟ موبائلو فوبیا.
ایسے موبائل فوبیا کے اندر بہت سارے لوگ مبتلا ہیں. یہ اضاعت المال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 چیزیں پسند، 3 چیزیں ناپسند. وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السَّوَالِ وَالْبَاطِلِ. قیل وقال کسے بولتے معلوم ہے؟ سوال برائے سوال کو. ایک سوال برائے علم، علم کے لیے آپ سوال کر سکتے ہیں. بہت سارے صحابہ کرام نبی سے کرتے تھے. اور سوال برائے عمل، بہت سارے لوگ پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول ایسا کیسے کرنا. تو یہ دونوں چیزیں تو محمود ہے، سوال برائے علم، سوال برائے عمل. سوال برائے سوال کیسا ہوتا ہے؟ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، جنت موضوع تھا. ٹاپک کیا تھا؟ پیراڈائز. انہوں نے آیت پڑھی. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہارے لیے جنت میں وہ سب چیزیں ہیں جس کا تمہارے دل چاہیں گے. آیت کا ترجمہ، جو بھی دل مانگے گا جنت میں حاضر. ارادہ کیجئے آپ، وہ چیز حاضر. بات ختم ہو گئی تھی. ایک کھڑا ہوا، کہا مولوی صاحب یہاں رکیے. کہاں رک گئے؟ بولے ایک سوال کرنا ہے. لوگ بولو. بولے آپ ابھی بولے قرآن کی آیت پڑھ کر کے کہ جنت میں ساری چیزیں ملے. بولے ہاں ملے، وہ تو قرآن بول رہا ہے. بولے جنت میں حقہ ملے؟ حقہ پیتا تھا. سوال برائے سوال. مولوی صاحب نے کیا کہا؟ ہاں جنت میں حقہ تو ملے گا، لیکن حقے میں تمباکو کے اوپر آگ لانی پڑتی ہے، آگ ڈالنی پڑتی ہے. جنت میں آگ نہیں ہے، جہنم سے جا کر کے لے آنا. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو ایسے سوالات نہ کرو کہ اگر ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے. تو بیجا سوالات سے یہاں روکا گیا. اور آگے آیت میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ اس سے پہلی جو قومیں گزری ہیں اپنے انبیاء سے اس طریقے کے الٹے پلٹے سوالات کرنے کی وجہ سے کفر کے دائرے میں چلی گئی. قد صالح قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین. کتنی بڑی بات دیکھیے. اس سے پہلے تم سے پہلے بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں کہ انہوں نے بیجا سوالات کیے اور کافر ہو گئے. وہ اس کے بعد عقیدے کی ایک بات کہی جا رہی ہے کہ 4 جانوروں کو کفار مکہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے. ان 4 کا نام بتایا گیا. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام. بحیرہ، سائبہ، وصیلہ، حام. یہ بحیرہ کیا ہوتا تھا؟ 5 بچے کوئی اونٹنی اگر الگ ترتیب دے دے اور 5واں بچہ نر ہو تو اس اونٹنی کو تو ذبح کر کے کھا لیتے تھے، لیکن عورتوں کے اوپر اس کا گوشت حرام ہوتا تھا، صرف مرد کھاتے تھے. یہ پتہ نہیں کہاں سے قانون. بدعتی لوگ اسی طریقے سے کرتے ہو. یہ چیز ناجائز، یہ چیز دلیل کچھ بھی نہیں. تو 5واں بچہ نر پیدا ہو تو اس اونٹنی کو ذبح کر کے کھا جایا کرتے تھے، لیکن مرد ہی کھانا، عورتیں نہیں کھانا. جیسے بی بی فاطمہ کی سحنک صرف عورتیں کھانا، مرد نہیں کھانا. جی ہاں، بی بی فاطمہ کی سحنک ہوتی ہے. پتہ نہیں کتنی بدعتیں ہیں. عبد الحق شاہ کا حلوہ، بی بی فاطمہ کی سحنک، اجالے شاہ کا مرغا، الگ الگ ہے. سید احمد کبیر کی گائے دیکھیے، بکرے بھی ہیں، مرغے بھی ہیں، سحنک بھی ہے، کونڈے بھی ہیں. جعفر صادق کے کونڈے، پیر جیلانی کی 11ویں. ایسا دلیل کچھ بھی نہیں. صرف مرد کھانا، عورتیں نہیں کھانا. گلبرگہ میں ایک مزار ہے جھٹ پٹ بی کا. کیا نام ہے؟ جھٹ پٹ بی. عقیدہ یہ ہے کہ وہاں جا کر کے اگر کوئی مراد مانگے تو جھٹ پٹ مراد پوری ہو جاتی ہے. وہاں مرد نہیں جانا، عورتیں جانا. جبکہ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ قبروں کی زیارت کرو. دلیل اس طرح. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امي فبكى وابكى من حوله فقال استاذنت ربي في ان استغفر له فلم يؤذن لي واستاذنته في ان ازور قبره فاذن لي فزوروا القبور فانها تذكر الموت. رواه احمد في مسنده ورواه مسلم في کتاب الجنائز. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت فرمائی. دیکھیں قبر کی زیارت فرمائی، روئے آپ. اور آپ کو روتا دیکھ کر کے بہت سارے صحابہ کرام روئے جتنے بھی تھے وہاں. تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے ماں کی مغفرت کی درخواست اللہ سے کی، اجازت نہیں دی گئی، لیکن میں نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی درخواست کی تو یہ درخواست منظور ہو گئی. تو تم لوگ قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ قبر موت کو یاد دلاتی. دیکھیں آپ کی ماں کی قبر ہے، صحابہ کرام بھی آئے ہیں. کیا بات ہے.
عورت کی قبر پر مرد لوگ آ رہے ہیں، یہ حدیث بتا رہی ہے، اور یہاں جھٹ پٹ بھی ہیں، ان کی قبر پر مرد نہیں جا سکتے. کیا بات. اب حدیثیں پڑھیں لوگ، قرآن پڑھیں تو کچھ سمجھ میں آئے. تو بحیرہ کس اونٹنی کو بولتے تھے؟ 5 بچے ہوں، 5واں نر ہو تو اس اونٹنی کو کاٹ کر کھا لیتے تھے. لیکن اگر 5واں بھی مادہ ہو تو اس کا کان چیر کر کے، بحارہ مانے چیرنا، چیر کر کے اسے بت کے نام پہ چھوڑ دیتے. یہ تو ہوا معاملہ بحیرہ کا. صائبہ کسے بولتے؟ صائبہ، صائبہ وہ اونٹنی جو 10 مادائیں اونٹنیاں مسلسل دے، اس کو کہتے ہیں صائبہ. 10 مادہ اونٹنے مسلسل، اس کو بت کے نام چھوڑ دیتے. وسیلہ ایسی بکری، ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جو مسلسل پہلا اونٹی اور دوسری یہ دونوں کے دونوں مادہ ہوں تو اس کو وسیلہ بولتے تھے، اس کو بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے. حام کہتے تھے ان نر اونٹ کو جس کی جفتی سے الگ ترتیب 10 مادائیں پیدا ہوئی ہوں، تو ایسے اونٹ کو، نر اونٹ کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا. آج بھی بہت سارے لوگ بکرا پیر کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں، مرغا پیر کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں. ارے بات جاہل عورتوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر ادھر سے وہ بوکر گزر رہا ہو، وہ بکرا جس کے بدن سے بدبو آتی ہے، عورتیں تعظیماً کھڑی ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں حضرت جا رہے ہیں، شاہ صاحب جا رہے ہیں ادھر سے وہ بکرے کو. تو بدعتوں کا سر پر نہیں ہوتا. تو جس طریقے سے کفار مکہ اپنے بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیا کرتے تھے، آج بھی دان اور پنیہ کے نام پہ، ثواب کے نام پہ مسلمان اور دیگر لوگ بھی بتوں کے نام پہ، باباؤں کے نام پہ، مزاروں کے نام پہ اس طریقے سے چھوڑا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی تو میں نے جہنم میں اس آدمی کو دیکھا جس کا نام عمر ابن لحیہ خزاعی تھا. قبیلہ خزاعہ کا وہ آدمی جس کا نام عمر ابن لحیہ تھا، جو پہلی بار خانہ کعبہ میں بت کو لا کر کے نصب کیا اس نے. میں نے اس کو دیکھا کہ جہنم میں اپنی ہتھیلیاں گھسیٹ رہا ہے، اور یہ پہلا آدمی ہے جس نے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑا ہے. بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے والا پہلا شخص عمر ابن لحیہ خزاعی، اور خانہ کعبہ میں بت لانے والا یہ آدمی. فرمایا کہ ایسے آدمی کو میں نے، عمر ابن لحیہ خزاعی کو میں نے جہنم میں معراج کے وقت اپنی ہتھیلیاں گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے. نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے، اس لیے کہ نظر و نیاز عبادت ہے، منت عبادت ہے. نظر و نیاز صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے. فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، جو بھی تم نذر کرتے ہو، اللہ کو اس کا علم ہے. یعنی نذر صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے کسی کے لیے. اس کے بعد دعوت، یہ جو کام ہمارے نوجوان کر رہے ہیں ان کے تعلق سے بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے. جہاں تک دعوت کا معاملہ ہے، یہ امت مسلمہ کا بحیثیت امت مسلمہ انفرادی اور اجتماعی فریضہ ہے کہ وہ دعوت کے کاز کو آگے بڑھائے. ویسے دعوت فرض کفایہ ہے، کبھی کبھی یہ فرض عین بن جاتا ہے. جب کوئی گروہ ایسا موجود ہو شہر کے اندر جو دعوت کا کام کر رہا ہو تو ہر ایک آدمی کو دعوت کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کرے تو بہت اچھا ہے، اس کو ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی ٹیم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے موجود نہ ہو تو امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری بن جاتی ہے، فرض عین بن جاتا ہے. اپنے اپنے دائرے کار میں ہر آدمی کام کرے. یہ امت مسلمہ کا بحیثیت امت مسلمہ یہ فرد منصبی ہے، دعوت کا کام لوگوں تک. اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت ختم ہو چکی ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے. اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب وہ کام جو ہمارا نبی لے کر کے آیا تھا، جو مشن لے کر کے آیا تھا، قیامت تک جاری رکھنا ہے. کون جاری رکھے گا اسے؟ داعی. اللہ اکبر. انہیں کے بارے میں فرمایا گیا، ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے قرآن حکیم میں. ان کو پے ہومج کیا گیا ہے، ہومج پے کیا گیا ان کو، خراج تحسین. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اس آدمی سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اللہ، یعنی جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں وہ معاشرے کے سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں. یعنی کریم آف دا سوسائٹی، کریم آف دا سٹی، کریم آف دا کنٹری.
یہ کنٹری کے، ملک کے کریم ہوتے ہیں، سوسائٹی کے کریم ہوتے ہیں، سماج کے کریم ہوتے ہیں، اور جن سے یہ کام لے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ، اس لیے کہ یہ نبیوں کا کام ہے۔ کتاب و سنت لوگوں تک پہنچانا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ کبھی فرض عین بن جاتا ہے، کبھی فرض کفایہ۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ فرض کفایہ کیسے ہوتا ہے، وہ دیکھو، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے اور لوگ ان کا سپورٹ کریں۔ ایک جماعت ہو، کام کرے ہو، آپ کو فرصت نہیں ہے، جماعت کا سپورٹ کیجیے، آپ جو کام کر رہے ہیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ہونا چاہیے، قرآن کہتا ہے ہونا ہی چاہیے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، پورا ایک گروہ ہونا چاہیے، گروپ ہونا چاہیے کام کرنے والا۔ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور اگر نہ ہو تو اٹھائیے ذمہ داری، انفرادی فریضہ بن جائے گا یہ، ہر آدمی کرنا، قیامت تک کرتے رہنا۔ اس کے بارے میں بات آگے آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اس سے پہلے ایک بڑی عجیب بات کہی گئی ہے، کیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب کہا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی طرف آؤ، وہ جو اللہ نے اتارا یعنی قرآن، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول یعنی حدیث، اس کی طرف آؤ، تو کہہ دیتے ہیں ہمارے لیے بس ہمارے باپ دادا کافی ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، تمہارے باپ دادا کو علم نہ رہا ہو تو، ہدایت کے اوپر نہ رہے ہوں تو۔ دیکھو تمہارے باپ دادا یہ حام چھوڑ دیتے تھے، وسیلہ چھوڑ دیتے تھے، بحیرہ چھوڑ دیتے تھے، اور اسی طریقے سے صاحبہ چھوڑ دیتے تھے، بتائیے اس کی کوئی دلیل ہے؟ اس کا مطلب تمہارے آبا ہدایت یاب نہیں تھے، علم نہیں تھا ان کے پاس۔ گویا اتباع ہوگی تو علم کی، اتباع ہوگی تو ہدایت کی۔ جس کے پاس علم نہیں، جس کے پاس ہدایت نہیں، اس کی اتباع نہیں ہوگی۔ ایک پوری قوم ہے، جاہل قوم ہے پوری کی پوری، جس کے پاس علم نہیں، ہدایت نہیں ہے، بانٹتے پھر رہے دنیا کو اپنی جہالت، بانٹتے پھر رہے دنیا کو اپنی بے عملی۔ نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس ہدایت ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔ ذرا غور کرو، تمہارے آبا کے پاس علم نہ رہا ہو تو، تمہارے آبا کے پاس ہدایت نہ رہا ہو تو، کتنی اچھی بات کہی گئی کہ اتباع دلیل کی ہوگی، اتباع ہدایت کی ہوگی، اتباع علم کی ہوگی، نہ کہ باپ دادا کی، شخصیت کی۔ آج لوگ شخصیتوں کی طرف بلا رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاؤ، یہ کہتے ہیں باپ دادا کی طرف آؤ۔ تو باپ دادا کی طرف بلا رہے ہیں جو لوگ ان کے بارے میں ریمارک کیا قرآن حکیم کا، کیا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، تمہارے باپ دادا کے پاس علم اور ہدایت نہیں تھی، صحیح تھے وہ، ضروری نہیں کہ ان کے پاس علم رہا ہو، علم ہے قرآن و حدیث، ہدایت ہے قرآن و حدیث۔ بتایا گیا کہ علم نام ہے قرآن و حدیث کا، ہدایت نام ہے قرآن و حدیث کا۔ ایک سوال پیدا ہوا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیا کہ بس اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ کبھی کبھی ایسا ہے، صرف آدمی اپنے آپ کو سدھار لے کافی ہے۔ وہ بات یہاں کہی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم صرف اپنی فکر کرو، تم خود اچھے بن جاؤ بس۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کوئی آدمی اگر ہدایت یاب نہیں ہے تو اس کا ہدایت یاب نہ ہونا تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ دعوت کا کام چھوڑ دینا چاہیے، آدمی کو صرف اپنی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ اس آیت کریمہ کا مطلب غلط سمجھیں، مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ جب معاملہ ایسا ہو جائے کہ لوگ شریعت کو چھوڑ کر کے، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے خواہشات کی پیروی کرنے لگیں اور اپنی رائے کو ترجیح دینے لگیں اور ہر آدمی اپنی بات منوانے پر تلا ہوا ہو، تو دائی کیا کرے؟ دائی صرف اپنی اصلاح حال کی فکر کرے، بس چھوڑ دے ان کو، جاؤ خواہشات کی اتباع کرتے رہو، خواہشات کی پیروی کرتے رہو۔ لیکن جب تک یہ جذبہ قوم کے اندر باقی ہو، سوسائٹی کے اندر باقی ہو، معاشرے کے اندر باقی ہو کہ شریعت کی باتوں کو انگیز کریں گے، تب تک آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیے۔ اس کے بعد میدان محشر کا ایک منظر بیان کیا گیا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، میدان محشر ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ بلائے گا تمام انبیاء کرام کو، چلو آ جاؤ سب کے سب، اللہ اکبر،
تمام انبیاء کرام ڈر کے مارے پریشان ہوں گے، اس لیے کہ سب سے پہلے انہی کو حاضری کا حکم دیا جا رہا ہے. سب کے سب آ جاؤ، یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن جمع کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ رسولوں کو. تمام رسول جمع ہو گئے ڈرے ہوئے ہیں. اللہ پوچھے گا فیقول ماذا اجبتم، تم کو تمہاری امتوں کی طرف بھیجا گیا تھا، تم کو جواب کیا ملا؟ گھبراہٹ دیکھیے، قالوا لا علم لنا، ہم کو علم نہیں ہے. اللہ گھبراہٹ دیکھ رہے ہیں، گھبراہٹ دیکھ رہے ہیں. اور یہ آیت کریمہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. تمام انبیاء کرام جمع، سب کہنے لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے. ایک قوم منوانے پر تلی ہوئی تو انبیاء کرام کو غیب کا علم ہوتا ہے. یہاں کہہ رہے لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے. منوانے پر تلے ہوئے ہیں. یہاں تمام انبیاء کرام کو جمع کیا جا رہا ہے، تمام رسولوں کو. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، کیا جواب دیا گیا تمہیں؟ لا علم لنا، ہمیں علم نہیں. اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا کی جتنی بھی قومیں گزری ہیں جن کی طرف رسول بھیجے گئے، سب مسلمان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کے ہاتھ پہ ان کا دین قبول کیا، سب مسلمان تھے. یہاں تک کہ عیسائی بھی مسلمان جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا. یہودی بھی مسلمان جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا. پھر اس کے بعد ان کو اہل الانجیل کہا گیا، اہل کتاب کہا گیا. اس آیت کریمہ کو دیکھیے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. اور گواہ رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کون لوگ بول رہے ہیں؟ حواری لوگ. حواری کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اب عیسائی بھی مسلمان، یہودی بھی مسلمان، سب کے سب مسلمان. اب الگ کیسے ہونا؟ الگ کیسے ہونا؟ محمدی کہہ کر کے الگ ہو جانا کہ ہم محمدی مسلمان ہیں، برابر. اور اس کے بعد اب محمدی مسلمانوں میں بھی بدعتی لوگ بھی ہیں، تو کہا جائے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اس طرح بدعت نکل گئی سنت کے کہنے سے. اب اہل سنت والجماعت میں اب دیکھیے، اب اس کا مفہوم کہ جو لوگ قرآن و حدیث کو اپنا منہج مانتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں بھی حواریین نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں. ایک جگہ اللہ انہی کے بارے میں کہہ رہا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے. دیکھیں ان کو ان کی کتاب کی طرف انتساب کر دیا گیا ہے، لہذا ہم نے جو اپنا نام رکھا ہے اہل الحدیث بالکل صحیح ہو، قرآن کی روح سے بھی صحیح ہو، غلط نہیں. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار آپ کے قریبی حواریین آ رہے ہیں، بھوکے بیچارے، پیاسے ہیں، کئی وقت کا فاقہ ہے. کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بھوکے کہہ رہے ہیں کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے خوان نعمت اتار دے؟ مائدہ بولتے ہیں ایسے دسترخوان کو جس کے اوپر انواع اقسام کے کھانے چنے ہو. صرف دسترخوان نہیں، دسترخوان اترنے سے کیا ہو تو کھانے ہونا نا وہاں. تو مائدہ کہتے ہیں ایسے دسترخوان کو جس کے اوپر انواع اقسام کے کھانے چنے ہوئے ہو. تو هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، آسمان سے خوان نعمت اتار سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنا، کہا کہ تو عجیب و غریب مطالبہ ہے. قال اتقوا اللہ، کہا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین. یہ کس طریقے کا مطالبہ؟ اللہ کو آزما رہے ہو؟ تو کہنے لگے نہیں. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ہم اللہ کو آزما نہیں رہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر خوان نعمت اتر آئے تو ہمارے یقین میں اضافہ ہو جائے، ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے اور ہم اس سے تھوڑا کھا لیں، کئی دنوں کے بھوکے ہیں. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا. ہم یہ جان لیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں. اللہ کو آزمانا مقصود نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے خوان نعمت اتار. اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر کہا اس دعا کے اوپر قال اللہ انی منزل علیکم، میں تو اتار دے رہا ہوں، خوان نعمت اتار رہا ہوں میں، لیکن فمن یکفر بعد، اس کے بعد جو انکار کرے گا فإنی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین. خوان نعمت اترنے کے بعد اگر کسی نے بھی انکار کیا تو اس کی خیر نہیں ہے، ایسی سزا دوں گا کہ عالم میں اسی سزا کسی کو نہیں دی ہے میں نے. تمام کے تمام حواری ڈر گئے. سوال یہ ہے کہ وہ خوان نعمت اترا، مائدہ اترا؟ نہیں اترا. ان تمام ایسی روایتوں کی اسانید محفوظ ہیں، قوی ہیں، اور جن سے پتہ چلتا اترا صحیح نہیں ہے وہ. اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جو اناجیل موجود ہیں، مائدہ کا تذکرہ موجود نہیں ہے. اگر مائدہ اترا ہوتا تو انجیل میں متواتر اس کا تذکرہ ہوتا.
انجیلوں میں خوان نعمت کا، مائدہ کا نہ اترنا اس بات کی دلیل ہے کہ انجیلوں کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو متواتر انجیل میں اس کا تذکرہ ہوتا. اس کا مطلب ہے فمن یکفر کہہ کر کے جو انکار کرے گا اس کو بڑی زبردست سزا دوں گا. حواری ڈر گئے کہ کون اس مصیبت میں مبتلا ہو یہ مطالبہ کر کے، لہذا وہ لوگ رک گئے اور مائدہ آسمان سے نہیں اترا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ مائدہ اتر آتا تو ہم جس دن یہ مائدہ اترا اس کو ہم عید کا دن بنا لیتے. عید کا دن تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. یہ جو عیسائی ہیں ان کے پہلے لوگوں کے لیے اور بعد کے لوگوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے ہم اس کو عید بنا لیتے، عید کا دن بنا لیتے اس کو. جیسے جب یہ آیت کریمہ اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو یہودیوں نے کہا کہ اگر ایسی آیت ہمارے ہاں اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. اس آیت کریمہ سے، عید مائدہ سے، بعد بدعتیوں نے عید میلاد نکالنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو قرآن میں عید مائدہ کا تذکرہ ہے لہذا ہم عید میلاد بنا سکتے ہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اس عید کا کوئی ثبوت ہوتا تو یہ تو معاملہ ہماری شریعت سے پہلی شریعت کا ہے. اگر اس کا ثبوت ہوتا اور اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو اسلام میں اس کو باقی رکھا جاتا، اور اس عید کو باقی رکھے جانے کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. پتہ یہ چلا کہ یہ عید ہماری شریعت سے پہلے کی شریعت کے بارے میں تھی. عید مائدہ پر عید میلاد کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرے یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے صرف دو عیدیں تمہیں دی ہیں. دلیل اس طرح وعن عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابی عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عید رمضان وذو الحجۃ رواه البخاری فی کتاب الصیام. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب الصیام جہاں روزوں کا بیان اس کو لائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. کون سے مہینے؟ شہر عید، عید کے 2 مہینے. فرمائے عید کے 2 مہینے، اگر عید کے مہینے 2 ہوں تو عیدیں کتنی ہوئی؟ عید کے مہینے 2 تو عیدیں کتنی؟ 2 ہی نا، 2 ہی نا. آگے فرمایا گیا نا رمضان و ذو الحجہ، 2 مہینے عید کے. ایک تو رمضان کے بعد آتی ہے میٹھی عید، اور یہ ابھی 10ویں ذی الحجہ کو آئے گی، وہ ہے گوشت کی عید ہے. یہ 2 عیدیں ہیں رمضان عید کے 2 مہینے. تو عید کے 2 مہینے تو عیدیں بھی 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تیسری عید کا ثبوت ہی نہیں. نبی نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں. اب عید میلاد کا مطلب 3 عیدیں ہو گئی. نبی نے تو ہمیں یہ عید نہیں دی ہے. آپ نے فرمایا ہم نے 2 عیدیں دی ہیں، اس شہر عید کے 2 مہینے. لہذا عید مائدہ پر عید میلاد کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قیامت کا ایک منظر دکھایا جا رہا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے عیسیٰ ادھر آؤ، کیا تم نے یہ کہا تھا کہ اپنی قوم سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ گھبرا جائیں گے حضرت عیسیٰ، کہیں گے اے اللہ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان كنت قلت فقد علمت، اگر میں نے کہا ہوتا تو جانتا. جب تک میں زندہ تھا تب تک تو میں نگراں تھا ان کا. فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیہم، جب تم نے مجھے پورا اٹھا لیا. یا قادیانی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی ہے. یہاں وفات کا جو لفظ ہے یہ اپنے حقیقی معنی میں ہے، پورا لے لینا. ایک نقطہ بتاتا ہوں، تمام انبیاء کرام کے بارے میں موت کا تذکرہ آیا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موت کا ذکر آیا ہے، انک میت و انہم میتون، برابر نبی کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے. تمام انبیاء کرام کے بارے میں موت کا تذکرہ ہے. قرآن حکیم میں صرف واحد نبی حضرت عیسیٰ ہے جن کے بارے میں موت کا لفظ کہیں نہیں آیا ہے، صرف وفات کا ذکر آیا ہے. کہیں دکھا دے کوئی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے خاص طور سے توفی کا لفظ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. ابھی موت نہیں آئی ان کو، قرب قیامت میں اتریں گے اور پھر ان کو موت آئے گی. لہذا لفظ کو اپنے حقیقی محمل میں رکھا جائے گا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لانے والوں کی جب پکڑ ہوگی، جن لوگوں نے عیسیٰ کو سن آف گاڈ بنا دیا، ان کی ماں میری کو مادر خدا بنا دیا، کہا جائے گا ان کو لے جاؤ جہنم کے اندر. حضرت عیسیٰ پریشان ہو جائیں گے، ریکویسٹ کریں گے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے تو عزیز اور حکیم.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں بھی اپنے امتیوں کے بارے میں یہی کہوں گا جن کو نام عمل ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. میں بھی کہوں گا اے اللہ ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو عزیز اور حکیم. یہ رہا پاؤ پارے کا خلاصہ. کل انشاءاللہ اس پارے کو ختم کریں گے. بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں اس پارے کے اندر، اور انشاءاللہ کل اس پورے پارے کی تفسیر جو باقی ہے ہم اس پر تفصیل نظر ڈالیں گے. آج بس اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.